اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرہ کوشچن اینڈ آنسر. کوشچن نمبر 1. مکہ میں 17 جون 569 عیسوی کو پیر کے روز ایک بچہ پیدا ہوا جس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دوست دشمن سب نے اس کی تعریف کی. اس بچے کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ یعنی کہ 569 عیسوی میں 17 جون کو ایک جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انقلاب رونما ہوا؟ جواب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشچن نمبر 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوانح نگار کو کس وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ سوانح نگار جو بایوگرافیز لکھتے ہیں ان کی بات کری جا رہی ہے کہ جو بایوگرافی لکھنے والے کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں دستاویز کی قلت سے نہیں بلکہ کثرت سے ایک سوانح نگار کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی دستاویز یعنی جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کی بہت زیادہ فراوانی اس کی کثرت کی وجہ سے اس سوانح نگار کو اس بایوگرافی لکھنے والے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کوشچن نمبر 3. سابقہ رسولوں کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی شخصیت تھے اور امت کے لیے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ یعنی جو پچھلے رسول گزر چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ جواب سابقہ یعنی پریویس رسولوں کے برعکس صرف ایک مکمل دینی نظام کے بانی ہی نہیں تھے بلکہ بیک وقت ایک حکمران، ایک قانون ساز، ایک فاتح، ایک سالک اور ایک معلم اخلاق بھی تھے. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے اقوال و افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زندہ و جاوید قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں چاہے ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دین کے تعلق سے ہی باتیں نہیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپلیٹ شریعہ بھی پرووائڈ کی، دین بھی پرووائڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بھی تھے، ایک لا میکر بھی تھے، ایک فاتح یعنی ایک کانکرر بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر جو بہترین ٹیچر ہوتا ہے اخلاقی ٹیچر بھی تھے. اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈز ہیں اور جو ایکشنز ہیں وہ امت کے لیے کیا ہیں؟ قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں، لاز کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا جانے والا ہر عمل کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایک شریعت کی حیثیت رکھتا ہے، وے اور ایک طریقہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے. چاہے ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں لائف کے مطلب ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر تھے. کویشچن نمبر 4. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے نام بتائیے. قرآن اور بائبل دونوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 800 قبل مسیح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کے 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے ہیں اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے ہیں. یعنی پہلی بیوی سے دوسرے بیٹے، دوسری بیوی سے پہلے بیٹے. تو اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں. کویشچن نمبر 5. انجیل میں کس بیٹے کے خاندان کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور کس بیٹے کا ذکر محض اتنا ہے کہ وہ اپنے والد ابراہیم کے کفن و دفن کے دوران اپنے بھائیوں کے ہمراہ تھے؟ یعنی بائبل میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل میں سے کون سے بیٹے کا زیادہ تذکرہ آیا ہے اور کون سے کا کم تذکرہ آیا ہے؟ اور کم کس سینس میں کہ وہ صرف حضرت ابراہیم کی تدفین میں ان کے کفن دفن میں شامل ہوئے تھے، اس کا تذکرہ آیا ہے. جواب انجیل یعنی بائبل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان کی تعریف بیان کی گئی ہے.
اسی لیے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر محض اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کفن و دفن کے دوران اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق کی ہی نسل سے ہیں، تو یہ ان کی کتابوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ زیادہ ہے، اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ صرف حضرت ابراہیم کے کفن دفن سے ریلیٹڈ ہے۔ کوشچن نمبر 6، ابراہیم علیہ السلام کی طرف دمبے کی اس قربانی نے کیا شکل اختیار کر لی تھی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبے کے ذبح کیا تھا اللہ کے حکم سے، اذن سے، تو پھر اس کے بعد وہ چیز کیا بن گئی؟ وہ جو رسم، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ جواب، رسم بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دمبے کی اس قربانی نے عوامی مقبولیت حاصل کر لی، یعنی مطلب کامن لیول پر یہ چیز بہت زیادہ مقبول ہو گئی، لوگوں کو اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ آ گیا، اور لوگوں نے کیا کر دیا؟ اسے رسم بنا دیا، رسم کی شکل اختیار کر لی، جو کہ عربوں میں آمد از اسلام سے پہلے تک قائم رہی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دمبے والی قربانی جو تھی، اس کو لوگوں نے بہت عمومی طور پر مقبول سمجھا، اور پھر ساتھ میں اس کو رسم بنا دیا، اور جب تک اسلام نہیں آ گیا تب تک یہ رسم چلتی رہی۔ کوشچن نمبر 7، کیا یہ رسم جو اسلام سے پہلے قائم تھی، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں کی اولاد میں جاری تھی؟ جواب، یہ رسم صرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جاری تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں تھی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ہی کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دمبا کو رکھ دیا تھا، تو اسی لیے یہ انہی کی نسلوں میں جاری تھی۔ اسحاق علیہ السلام جو کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی نسلوں میں یہ رسم نہ تھی۔ کوشچن نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس مقام پر لے جا کر ٹھہرایا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا کے ایک ایسے مقام پر لے جا کر ٹھہرا دیا جس نے بعد از مکہ معظمہ کا نام پایا۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے تھے، اس وقت اس جگہ پر کوئی چیز نہ تھی، صرف صحرا تھا، وادی غیر ذی زرع تھی، کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی نباتات، نہ حیوانات، نہ کوئی مطلب پانی کا ٹھکانہ تھا۔ لیکن جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بسا دیا وہاں پر، تو وہ بعد میں مکہ معظمہ بن گیا۔ تو بیسیکلی مکہ کی وادی میں آپ حضرت نے کیا کیا تھا؟ ان کو چھوڑ دیا تھا۔ 9، کوشچن نمبر 9، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کہاں رہائش پذیر تھے؟ تو دونوں فلسطین میں رہا کرتے تھے، مطلب جو ان کی فرسٹ وائف ہے حضرت سارہ، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق جو کہ چھوٹے بیٹے ہیں، تو وہ دونوں فلسطین میں رہا کرتے تھے، یعنی ان کا اوریجن فلسطین ہے، پیلسٹین۔ کوشچن نمبر 10، اللہ کے گھر کے نئے سرے سے تعمیر اور اسلام کے ایک اہم رکن حج کی بنیاد کس نے رکھی؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی شروع میں، اور پھر اس کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کے بعد اس میں حج کس نے شروع کیا؟ یعنی اس کی شروعات کس نے کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی ہے کعبہ کی، ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر انہی کے بعد سے حج جو تھا اسلام کا جو اہم رکن ہے وہ شروع ہو گیا۔ کوشچن نمبر 11، مکہ معظمہ پر باری باری کن مختلف قبائل کی حکمرانی رہی؟ یعنی مکہ پر کون سے قبیلے، کون سے ٹرائبس، کون سے کلان تھے جو کیا کر رہے تھے؟ حکومت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے حکمرانی تھی مکہ معظمہ پہ جرہم قبیلے کی، اس کے بعد ایاد کی، پھر اس کے بعد خزاعہ کی۔ تو ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، مکہ معظمہ پر مکہ معظمہ پر باری باری مختلف قبائل کی حکمرانی رہی۔ پہلے قبیلہ جرہم کی حکمرانی تھی، پھر قبیلہ ایاد نے نظام حکومت سنبھال لیا، ایاد کے بعد قبیلہ خزاعہ نے کے حصے میں انتظام سلطنت آیا۔ تو تین لفظ ہیں، جرہم، پھر اس کے بعد ہے قبیلہ ایاد، اور تیسرے ہیں قبیلہ خزاعہ۔ تو ان تینوں نے
ایک کے بعد ایک حکمرانی کی مکہ معظمہ پر. جرہم، ایاد اور خزاعہ. جرہم، ایاد، خزاعہ. کوشچن نمبر 12. بازنطین، بیزنٹائن، ایران، حبشہ، حبشہ دیٹ از ایبیسینیا، بازنطین، ایران، حبشہ اور یمن نے یمن کے حکمرانوں کے ساتھ مشہور معاہدہ ایلاف کس نے کیا جسے قرآن مجید نے ذکر کر کے زندہ جاوید کر دیا؟ یہ 4 شہر ہیں بڑے بڑے، 4 ملک ہیں، بازنطین، ایران، حبشہ اور یمن. ان کے ساتھ معاہدہ ایلاف کس نے کیا؟ ٹریٹی آف ایلاف. جواب، قصی کے فرزند عبد مناف نے خارجہ تعلقات کو خاص طور پر تجارتی مقاصد کے لیے فروغ دیا اور بازنطین، ایران، حبشہ اور کندا دیٹ از یمن کے حکمران کے ساتھ مشہور معاہدہ ایلاف کیا جسے قرآن نے ذکر کر کے زندہ و جاوید کر دیا. یعنی قصی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن بن ہاشم then بن عبد مناف then قصی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. تو یعنی 6th فور فادر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصی ہیں، تو ان کے بیٹے ہیں قصی کے بیٹے عبد مناف. عبد مناف نے خارجہ تعلقات یعنی ایکسٹرنل جو ریلیشن شپس ہیں ان کو خاص طور پر تجارتی مقصد کے لیے یعنی کہ جو ٹریڈ پرپس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، ایک معاہدہ ایلاف کیا تھا بازنطین، ایران، حبشہ اور یمن کے ساتھ، یمن کے حکمرانوں کے ساتھ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں تذکرہ کر کے زندہ و جاوید کر دیا، مطلب ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا، لائیو کر دیا. یعنی کہ یہ کبھی بھی اب یہ قصہ جب قرآن پڑھا جائے گا اس کو یاد کیا جائے گا. تو ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں. قصی کے فرزند، قصی کے بیٹے عبد مناف نے خارجہ تعلقات کو خاص طور پر تجارتی مقصد کے لیے فروغ دیا اور بازنطین، ایران، حبشہ اور یمن کے حکمرانوں کے ساتھ مشہور معاہدہ ایلاف کیا جسے قرآن نے ذکر کر کے زندہ و جاوید کر دیا. کوشچن نمبر 13. کس کے دور میں بین الاقوامی صورتحال از حد نازک اور کشیدہ ہو گئی تھی؟ یعنی کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس مطلب ریلیٹیو ہیں جو مکہ کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے اور ان کے دور میں کیا ہو گیا تھا کہ حالت خستہ ہو گئی تھی، اور وہ جو بین الاقوامی حالات یعنی انٹرنیشنل لیول پر تھوڑی سی سختی آ گئی تھی. جواب، عبد مناف کے پوتے عبد المطلب. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. عبد مناف کے پوتے عبد المطلب کے دور میں بین الاقوامی صورتحال از حد نازک کشید ہو گئی تھی. کوشچن نمبر 14. یمن میں کندی سلسلہ حکمرانی ختم ہونے کے بعد کس کی حکومت قائم ہو گئی اور کس کی سربراہی میں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کیا گیا اور کس کی شکست فاش ہوئی؟ جواب، یعنی یہاں پر کوشچن کیا ہے کہ یمن کے اندر پہلے تو کندی سلسلہ چل رہا تھا، وہ ختم ہونے کے بعد کون سا نیا حکمران آیا، لیڈر آیا، اور پھر اس لیڈر نے کیا کیا، مکہ پر حملہ بھی کیا اور پھر اس کو مطلب اس کو شکست بھی ہوئی. تو اس کا جواب ہے حبشہ والوں کی حکومت قائم ہو گئی. کندی سلسلہ کے بعد حبشہ والوں کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی یمن میں. حبشہ والوں کی حکومت قائم ہو گئی جنہوں نے اپنے سربراہ ابرہہ کی سربراہی میں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ معظمہ پر حملہ کیا. قدرت نے ہاتھی اور طاقتور فوج کے مقابلے میں مکہ معظمہ کے شہریوں کی مدد و معاونت کی. ابرہہ کو شکست فاش ہوئی جس کے بعد وہ ایک وبائی مرض میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا. اب یہ کیا ہوا کہ کندی سلطنت ختم ہوئی، حبشہ والوں نے
یمن پر حکمرانی شروع کی. اب یہ جو حبشہ والوں میں لیڈر کون ہے؟ ابرہا. ابرہا چونکہ چاہتا تھا کہ کرسچینٹی عرب میں پھیلے، تو وہ کیا چاہ رہا تھا کہ اس کو خانہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے. تو وہ حملے کی نیت سے مکہ کی طرف بڑھا اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا اور ساری فوج، بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں فوج لے کر آیا مکہ کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہی تباہ کر دیا اور بالآخر وہ وبائی مرض میں، مطلب اس کو وبائی مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. کویشچن نمبر 15. کس نے یمن پر حملہ آور ہو کر ابرہا کے خاندان والوں سے سلطنت چھین لی؟ اب کندی ختم ہوئے تو وہاں پر کیا ہو گئے؟ ابرہا والے، حبشہ والے آ گئے. اب یہ ابرہا ختم ہو گیا تو ایرانیوں نے یمن پر حملہ آور ہو کر ابرہا کے خاندان والوں سے سلطنت چھین لی. کویشچن نمبر 16. زمزم کے چشمے کو کس نے بند کر دیا تھا؟ اب یہ زمزم کا چشمہ غصے میں بند کر دیا گیا تھا. زمزم کے چشمے کو قبیلہ خزاعہ نے ایک مقامی جنگ میں شکست کے بعد بند کر دیا. تو جب وہ شکست خوردہ ہو گئے خزاعہ قبیلے والے، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ زمزم کو ہی پاٹ دیا، پوری طرح سے بند کر دیا. یہ چشمہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ سوری، زمزم کا چشمہ کہاں ہے؟ جواب، زمزم کا چشمہ مکہ معظمہ میں کعبے کے سامنے ہے. مکہ معظمہ میں، مکہ میں کعبے کے بالکل سامنے یہ چشمہ بہتا ہے. کویشچن نمبر 18. تو اب نہیں ہے، اب بہتا نہیں ہے بیکاز اٹ از ناؤ انڈر گراؤنڈ، سارا کچھ بن گیا ہے تو ویسے کھلم کھلا نہیں دکھائی دیتا. کویشچن نمبر 18. کس نے اس چشمے کو پھر سے جاری کیا؟ پھر سے جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خزاعہ قبیلے والوں نے بند کر دیا تھا، اب دوبارہ سے اس کو چالو کرنا تھا. تو کس نے چالو کیا؟ کس نے دوبارہ سے جاری کیا؟ جواب، عبد المطلب نے اس چشمے کو پھر سے جاری کیا. عبد المطلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. انہوں نے پھر سے جاری کر دیا اس چشمے کو، اس کی کھدائی کر کے. کویشچن نمبر 19. عبداللہ نے کس سے شادی کی؟ عبداللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. انہوں نے کس سے شادی کی؟ جواب، عبداللہ نے بنو زہرہ کی ایک خاتون آمنہ سے مکہ معظمہ میں شادی کی. ٹھیک ہے، بنو زہرہ یہ حضرت آمنہ کا قبیلہ ہے. حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کا قبیلہ بنو زہرہ ہے اور ان سے نکاح کیا گیا مکہ معظمہ میں. کویشچن نمبر 20. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ حضرت عبداللہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور فوت ہو چکے تھے. حضرت عبداللہ جو تھے شام کی طرف گئے ہوئے تھے تجارتی سفر کے لیے. پھر وہاں سے جب لوٹے ہیں تو وہ اپنے سسرال مدینہ چلے گئے، مدینہ کی طرف گئے. اور جب وہ اپنی دادی کے شہر مدینہ میں تھے تو فرشتہ اجل کو انہوں نے لبیک کہا. مطلب حضرت عبداللہ کی جو دادی ہیں ان کے شہر مدینہ جب گئے تو پھر وہ وہیں پر انتقال کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے. کویشچن نمبر 21. ان کا روزہ کس نے اور کہاں تعمیر کیا؟ کیا آج بھی وہ موجود ہے؟ حضرت عبداللہ کا روزہ کس نے تعمیر کیا؟ ان کا روزہ ترک حکومت نے تعمیر کیا. ٹرکش لوگوں نے، ٹرکش گورنمنٹ نے ان کا روزہ تعمیر کیا اور آج بھی سعودی حکومت کے دور میں موجود ہے. وہ جو ان کا روزہ ہے وہ آج بھی سعودی جو حکومت ہے وہ اس کو ٹیک کیئر کرتی ہے. کویشچن نمبر 22. اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کون کون سے غیر معمولی واقعات عمل میں آئے؟ کوئی دو بتائیں. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اسی وقت فوراً کون سے غیر معمولی، مطلب کچھ عجیب سی چیزیں ہوئی دنیا میں، عجیب مطلب بالکل مختلف سی چیزیں. تو ان میں سے کچھ دو واقعات بیان کرنے ہیں. تو پہلا یہ ہوا کہ سوموار منڈے کو 17 جون 569 عیسوی میں رات 579 عیسوی کی رات مدائن کے سب سے بڑے آتش کدہ میں جلتی ہوئی آگ یکلخت بجھ گئی، حالانکہ یہ آگ صدیوں سے جلتی آ رہی تھی. یعنی مدائن میں جو وہاں کے محلات ہیں، محل ہیں، اس کے اندر صدیوں سے آگ جل رہی تھی
اور وہ آگ جو ہے، جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کی وہ آگ تھی، وہ جل رہی تھی، لیکن جیسے ہی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، وہ آتش کدا سڈنلی بجھ گیا پوری طرح سے، مطلب جو کہ صدیوں سے، کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن وہ اچانک سے بجھ گیا، اور کبھی نہیں بجھی تھی جو آگ وہ اب بجھ گئی۔ پھر اسی رات ایک زلزلہ بھی آیا جس نے شہنشاہ ایران کے محل کے 14 کنگورے گرا دیے، یعنی کہ جو ایران میں جو شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اس کا جو محل، جو اس کا پیلس تھا، اس کے جو محل کے اوپر جو کنگورے بنے ہوئے تھے، جو ڈومز تھے، وہ کیا ہو گئے، سارے کے سارے گر گئے، یعنی جو طبق ہوتے ہیں وہ سارے گر گئے۔ اس نوعیت کی کے اور بھی کئی واقعات ہوئے، لیکن یہاں پر صرف 2 پوچھے گئے ہیں۔ کوشچن نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت داری جو شیر خوارگی میں ہی ظاہر ہو گئی تھی، یعنی وہ امانت دار ہیں، وہ عدل کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے بچے ہیں، تبھی یہ بات پتا چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں۔ تو یہ کس واقعے سے پتا چلا؟ جواب، جب حلیمہ نے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ صرف ایک طرف سے دودھ پیتا ہے، اور یوں دوسری طرف کو اس لیے منہ نہیں لگاتا کیونکہ وہ اسے اپنے رضائی بھائی کا حق اور امانت سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ سے دودھ پیتے تھے، دوسرے سائڈ منہ نہ لگاتے تھے، کیونکہ اس وقت، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اسی وقت دائی حلیمہ کا ایک اور بچہ تھا، جو ان کا خود کا اپنا اولاد تھی، وہ بھی لڑکا تھا، اور وہ مطلب وہ بھی شیر خوار تھا، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس دوسری سائڈ کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ان کے بچپن میں ہی پتہ چلتی ہے۔ کوشچن نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے؟ 4 سال تک۔ رضائی ماں یعنی وہ ماں جو کہ انہیں دودھ پلا رہی تھی، اس ماں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی حلیمہ کے ساتھ 4 سال تک رہے۔ کوشچن نمبر 25، جب حضرت آمینہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ اپنے شوہر کے قبر پر گئیں، تو وہاں وہ کتنے سال قیام پذیر رہیں، اور وہاں اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کیا سیکھا؟ یعنی یہ جب دائی حلیمہ کے پاس سے حضرت آمینہ کے پاس آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے بعد حضرت آمینہ جو تھیں، انہیں مکہ سے لے کر مدینہ چلی گئیں اپنے مائکے، اور مدینہ میں وہ رہیں، تقریباً 2 سال تک قیام پذیر رہیں۔ تو 2 سال تک حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہیں، یعنی 6 ایئرز اولڈ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو گئے۔ پھر وہاں ایک قریبی تالاب میں 9 عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی بھی سیکھ لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 سال کے عرصے میں جب حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر قریب میں ایک تالاب تھا، ایک پونڈ تھا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ سیکھ لی تھی۔ کوشچن نمبر 26، حضرت آمنہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا، اور ان کا بچہ جو ان کے ساتھ تھا کیسے اپنے دادا کے پاس پہنچا؟ اب دیکھیں، 4 سال دائی حلیمہ کے پاس رہے، 2 سال آمنہ کے ساتھ رہے، اور حضرت آمنہ جو تھی مدینہ لے گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ کہاں پر انتقال ہوا حضرت آمنہ؟ جواب، حضرت آمنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہی تھی۔ یہ جو 2 سال کا عرصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ سیکھ لی، پھر اب لوٹ کر آ رہے ہیں 2 سال کے بعد، تو یہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اب اپنے سسرال آ رہی ہیں حضرت آمنہ۔ تو جب یہ آ رہی ہیں کہ راستے میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی خادمہ ام ایمن کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے، اور یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کون لے کر آیا؟ ام ایمن کے جو بیٹے تھے، بچے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ابو طالب،
ان کے حوالے کر دیا، عبد المطلب ان کے حوالے کر دیا۔ کوشچن نمبر 27، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ تو اب سیکوینس یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پہلے 4 سال دائی حلیمہ کے پاس رہے، پھر 2 سال مزید 2 سال اس کے بعد کے حضرت آمنہ کے پاس رہے، تو 6 سال کے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 2 سال عبد المطلب یعنی اپنے دادا کے پاس رہے، تو پھر وہ 8 سال کے ہو گئے۔ اب حضرت عبد المطلب کا بھی 8 سال میں انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ کوشچن نمبر 28، عبد المطلب کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سنبھالی؟ عبد المطلب یعنی دادا کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سنبھالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، جو ریئل انکل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری دادا کے بعد سنبھالی۔ مطلب دادا کے بعد پھر چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے پالنا شروع کر دیا۔ کوشچن نمبر 29، اس نو عمر بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کے بارے میں کیا محسوس کیا اور کیا قدم اٹھایا؟ جواب، اس نو عمر بچے نے، یعنی بہت ہی چھوٹے سے بچے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو ایسا لگا کہ مجھے بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مجھے بھی کچھ ذمہ داریاں لے لینی چاہیے اپنے چاچا کے گھر میں، کیونکہ ان کے بھی بہت سارے اولادیں ہیں اور اولادوں کے ساتھ ساتھ اتنے وہ رچ نہیں ہے کہ پوری طرح سے سارا گھر خرچ اٹھا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیسیژن لیا؟ نو عمر بچے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ انہیں اپنی روزی خود کمانا چاہیے، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک پڑوسی ابو ابو معیط کی بھیڑیں چرانا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے خاندان کی آمدنی میں قدرے اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کپڑے وغیرہ کی دکان پر بھی کام کرنا شروع کر دیا، اور آپ کی بہترین کارکردگی کی بنا پر اپنی جگہ دکانداری کا تمام انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقیقی بیٹوں کی نسبت زیادہ ذہین اور فطین اور قابل بھروسہ تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو کیا کیا، اپنے جو نیبر ہے ابو معید، اس کی بکریاں چرانا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے دکان پر ان کے کپڑے کی دکان پر بھی بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار اور اتنے ذہین اور اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کی ذمہ داری دے دی تھی اس دکان کی۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 30، قتل و غارت اور ظلم کے خلاف جو باضابطہ معاہدہ طے ہوا، اس معاہدے کی روح سے کیا عہد کیا گیا اور اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام کیوں دیا گیا؟ حلف دیٹ از ٹریٹی، الفضول دیٹ از فضل والی ٹریٹی۔ ٹھیک ہے، تو ایک قتل و غارت یعنی کہ ظلم کے خلاف ایک معاہدہ بنایا گیا، ایک ٹریٹی بنائی گئی، تو اس ٹریٹی کو کیوں بنایا گیا اور معاہدے کی روح سے کیا عہد کیا گیا، مطلب کون سا وعدہ کیا گیا، اور اسے حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، اس معاہدے میں یعنی حلف الفضول میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے نام میں فضل آتا تھا، نہیں یہ کچھ نہ کچھ سفکس اور پریفکس ان کے ناموں میں فضل لکھا ہوا تھا، نام میں فضل آتا تھا، اس لیے فضل کی جمع فضول کے حوالے سے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جانے لگا۔ حلف الفضول، the treaty of الفضل، بہت سارے فضلوں کی ٹریٹی۔ اس ضابطے اور اس معاہدے کی روح سے یہ عہد کیا گیا کہ اس معاہدے کے ارکان
ہر مظلوم شخص کی ہر ممکن مدد کریں گے. یعنی کہ اس معاہدے کو بنایا کس لیے گیا تھا؟ تاکہ کوئی بھی قسم کا مظلوم ہو، چاہے وہ مکہ کا ہو یا باہر کا ہو، اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو اس کی ہر طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی. وہاں پر یہ عہد، یہ وعدہ کیا گیا، یہ اوتھ لی گئی. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر ہمارے 1 to 30 کوشچن مکمل ہوئے سیرہ کے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.